السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس ویڈیو کا وہ بیسیکلی وقت کی قدر اور ایک کامیاب زندگی کا اسلامی جو میں آج نسخہ آپ کو بتاؤں گا کہ کامیاب زندگی کے لیے کون سا اسلامی نسخہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس ویڈیو کی تو بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر نہیں کیا تو لازمی سے کر دیجئے، اور چینل سے لازمی سے اس کو سبسکرائب کیجیے گا، بشرطے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کیجیے گا اینڈ لائک کیجیے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنی ویڈیوز میں بناتا ہوں بیسیکلی وہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، موٹیویٹنگ ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا بنانے کا مقصد یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، آپ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کر دیا کریں، کیونکہ آپ کی شیئرنگ سے بہت سارے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے اور اس ثواب میں آپ کو بھی حصہ ملتا ہے۔ تو آج کی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یا آپ نے کبھی زندگی میں یہ سوچا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہے کیا؟ ہماری زندگی کا اصل سرمایہ کیا ہے؟ وہ کون سی حقیقت ہے جسے ہم ہر روز بروز کھوتے جا رہے ہیں، اور جس کا حساب روز قیامت ہمیں دینا ہوگا؟ قرآن پاک کی ایک مختصر مگر نہایت ہی جامعہ سورۃ الاصر ہے، ہمیں نہ صرف اس کا سوال کا جواب دیتی ہے بلکہ ایک مکمل نجات کا فارمولہ ہے بھی عطا کرتے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ انسان کی زندگی اور اس کے خسارے اور کامیابی کے 4 لازمی اصولوں کو اس انداز میں بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو آخرت، دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیسیکلی جو آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پیغام کو، اور اس میں کیسے ہم کامیابی کے راستے میں چل سکتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے نا وہ بیسیکلی انتہائی مختصر مگر جامعہ اور ہر دور کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا خزانہ سورۃ الاصر پر بات کریں تو یہ سورۃ ظاہر صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر پوری انسانیت کے لیے ایک جامعہ پیغام اور نجات کا فارمولہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عزت نے اثر یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے۔ جب اللہ کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ کسی معمولی بات پر نہیں ہوتی، یہ قرآن پاک کا انداز ہے۔ اس بات کی اہمیت بیان کرنی ہے، اس پر قسم کھا کر توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہاں الاثر سے مراد وقت ہے، وہ وقت جو ہماری زندگی ہے، یہ وہ وقت ہے جو گزرتا جا رہا ہے، وہ وقت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جائے گا، کیونکہ شیطان آپ کا وقت ضائع کرواتا ہے۔ وہ بیسیکلی آپ کو بھٹکاتا کس طرح کہ وہ آپ کو دوسری کاموں میں لگا کے وہ کیا کر رہا ہے، وہ آپ کو نیکی یا گناہ سے روک نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ آپ کا وقت ضائع کر رہا تھا۔ جب وہ وقت ضائع کر رہا ہے تو یقیناً آپ کی زندگی میں سے وہ وقت کٹ گیا جو آپ نے اللہ کی یاد میں گزارنا تھا، اللہ کے نام پہ گزارنا تھا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور وقت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ انسان اپنی زندگی کا بڑا حصہ وقت کا ضائع کر دیتا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ اس قیمتی سرمایہ کو معمولی سمجھتا ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے وقت کی قسم کھا کہ انسان لفی خسر یعنی یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور عمومی بات ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ بیسیکلی ہر انسان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے نقصان میں، وقت گزر رہا ہے، عمر انسان کی کم ہوتی جا رہی ہے، اور انسان ظاہر سی بات ہے غلط کاموں میں پڑھ کے خالی ہاتھ ہو جاتا ہے، کسی قسم کا وہ نہیں کرتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانی سب بہت زیادہ خسارے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بھی بتائی ہیں کہ کس طرح انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تو آج کی جو سورت جو اثر ہے، اس میں بیسیکلی وقت کی قدر کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں۔ وقت ہی سب کچھ ہے، وقت سے ہی آپ کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ یہ وقت آپ کو مانتا نہ تھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو آگے پیچھے کے غلط کاموں میں خرچ کریں گے تو آپ کیا حساب کتاب دیں گے؟ تو خیر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزیں دی ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کو تفصیلاً ڈسکس کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان زبان سے کہنے کی بات نہیں ہوتی بلکہ دل سے ماننے آتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنے کا نام ہے ایمان۔ وہ بنیاد ہے جس پر نیکیوں کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے، جس کے دل میں اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، قرآن پر، فرشتوں پر، تقدیر پر پکا ایمان ہے، وہی شخص صحیح سمت میں قدم بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، عامل الصالحات یعنی نیک اعمال کی۔ ایمان کی دوسری شرط عمل ہے، یعنی صرف دعویٰ ایمان کافی نہیں ہے، اس کو عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بیسیکلی
آپ یہ نہیں ہے کہ صرف دعویٰ کر دیں ایمان کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عمل سے ثابت ہے کہ نیک عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق و حسن والدین کی خدمت، جھوٹ سے بچاؤ، غیبت سے پرہیز، اور وہ عمل جو اللہ کو راضی کرے اس میں شامل ہے۔ نیک اعمال سے انسان کی روح کی غذا ہے بیسیکلی، جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ انسانی روح کی غذا ہوتے ہیں، تو یہ سے معاشرہ جو ہے نا سنورتا ہے بیسیکلی۔ جب آپ اچھے اقدام کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں، آبویسلی معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ہے نا کہ اچھا اس کا امپیکٹ جاتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی کہ آپس میں حق کی تلقین کرتے رہے۔ ایک مومن کی زندگی بیسیکلی جو ہوتی ہے، ایک مومن کی زندگی وہ صرف اپنی نجات کے لیے نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی کرتا ہے۔ وہ حق بات کو نہ صرف خود اختیار کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، سچائی ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے علاوہ حق کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اپنی اصلاح کریں اور معاشرہ برباد ہوتا جائے تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ ہمیں حق کی بات عام کرنی ہوگی، چاہے ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے۔ بیسیکلی آپ کو سچ بولنا پڑے گا، اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا، اپنی برائیوں کو پہچاننا پڑے گا۔ وہ اسی صورت میں ہوگا جب خود پہ نظر ڈالی جائے گی۔ جب انسان خود پہ نظر ڈالتا ہے تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان آرام سے ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اصل میں ایکچوئل ہے کون۔ دوسروں کے سامنے جو مرضی جو بندہ ہے نا خود کو پریٹینڈ کرے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب خود اپنے اندر وہ جانتا ہے تو اس کو اپنا آپ تو نظر آ ہی جاتا ہے کہ وہ ہے کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ 4 نمبر پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ان باتوں پہ تم عمل کرو گے تو وقت کے خسارے سے بچ جاؤ گے، یعنی وقت ضائع کرنے سے بچ جاؤ گے۔ یعنی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے یا نیک عمل کرتا ہے اور حق کی بات کہتا ہے تو مشکلات کا شکار ہوتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ ایسے وقت میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر صرف دکھ جھیلنے کا نام نہیں بلکہ استقامت، برداشت اور قربانی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ سچے مومن نہ صرف خود صبر کرتے بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بیسیکلی صبر یعنی کہ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ صبر ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو صحیح انسان ہوتا ہے نا وہ صبر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور خود بھی صبر میں رہتا ہے، اور دوسرے کو اگر کسی مشکلوں میں دیکھتا ہے اسے بھی صبر کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے نکال دیتا ہے آخر ایک نہ ایک ٹائم، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پہ اس کی جو ہوتا ہے نا ہمت سے زیادہ اس پہ دکھ درد یا مصیبتیں نہیں ڈالتا۔ تو یہ ہیں وہ 4 شرطیں۔ دراصل ہماری کامیابی کی کنجی، اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس ایمان نہ ہے مگر نیک عمل نہیں، یا وہ صرف خود نیک ہے مگر دوسروں کی اصلاح نہیں کرتا، یا وہ سب کچھ کرتا ہے مگر صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر صرف صورت اثر ہی نازل کی ہوتی تو یہ ان کے لیے کافی ہوتی، کیونکہ اس میں آپ کو پیٹرن دے دیے گیا، آپ کو پوائنٹس دے دیے کیا آپ نے کرنا ہے، اور ان کرنے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو زندگی میں کتنی بہتری آ جاتی ہے، سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ صورت جو ہے نا بیسیکلی بہت زیادہ جامع ہے اگر کہا جائے تو، اگر انسان کو اس کی سمجھ اس پر عمل کر لے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آئیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم سے خود سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہیے، کیا ہمارا ایمان مکمل ہے؟ کیا ہم نیک اعمال کے لیے کوشاں رہتے ہیں؟ یہ کویسچن ہے۔ کیا ہم آپ کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کیا ہم صبر کرتے ہیں یا ذرا سی مشکل پر اللہ سے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ 4 پوائنٹ ہیں جو خود سے آپ کو کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہمارا ایمان مکمل ہے، کیا ہم مکمل ہیں؟ یعنی کہ مکمل تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ کون ہے کون نہیں، لیکن یعنی کہ ہم مستقیم ہیں تو نیک اعمال کے لیے کوشش کرتے ہیں، یعنی اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات حق کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں، اور چوتھی بات صبر کرتے ہیں یا اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی بھی کمزور ہے ہمیں فوراً اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ان میں سے کوئی بات آپ میں نہیں ہے تو آپ کو فوراً سے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہر گزرتا لمحہ ہمیں موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ کل کا کوئی اعتبار نہیں، آج کا عمل ہی کل کا نتیجہ دے گا۔ آج ہمیں اپنے بچوں کو صورت اثر سکھائی ہے، اپنے گھروں میں اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ آپ نے بیسیکلی جو آج ہم نے بات جس ٹاپک پہ کیا وہ صورت اثر تھی، تو اس پہ یہ پیغام آپ نے اپنے بچوں تک بھی پہنچانا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور اپنے دوستوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دینی ہے، اور ہمیں یقین رکھنا ہے کہ دنیا کی کامیابی وقتی ہے مگر آخرت کی کامیابی دائمی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جو ہمیں ایمان کی طرف، نیک اعمال کی طرف، حق کی دعوت کی طرف اور صبر کے راستے کی طرف لے جائیں، اور ہمیں خود بھی دوسروں کے لیے ایسا چراغ بننا جو اندھیروں کو روشن کرے۔ یاد رکھیں وقت سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں ہے، سب سے تیزی سے ختم ہونے والا بھی یہی ہے، کیونکہ وقت گزرتا جا رہا ہے، کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک صحت، دوسرا فارغ وقت۔ بیسیکلی 2 چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے۔
یعنی ایک صحت ہے، دوسرا فارغ وقت ہے. کبھی آپ اس پہ غور کرنا. یہ صحیح بخاری کی جو ہے نا حدیث ہے. اس وقت کو غنیمت جانیں اور صورت اثر کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہمیں صرف بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت کا سفر طے نہیں کرنا، بلکہ ہمیں ہر لمحہ کا حساب دینا ہے. یعنی کہ ہمیں یہ صرف سفر نہیں طے کرنا بچپن، جوانی، بڑھاپا، بلکہ ہم نے اس کے دوران گزارا ہوا ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ، ہر ایک سیکنڈ کا حساب آپ نے دینا ہے. تو آخر میں ہم دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے، حق پر قائم رکھے، صبر عطا کرے اور ہمیں سورۃ الاثر کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. یہی دعا ہونی چاہیے ہر مسلمان کی، ہر انسان کی، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے، اسی پیٹرن کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو وقت ضائع نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سارے مقاصد کو کریں گے. خود سے سوال کرتے رہا کریں، کیونکہ خود کے سوال کرنے سے بہت سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.